السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے ہی فیوریٹ چینل پر نیو ناول اجڑی غریب زادی کا ایپیسوڈ نمبر 9، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بیلا کو شہیر کے گھر والوں نے کیسے کڈنیپ کروایا اور شہیر کے بھائی ولید نے کیسے بے بس بیلا کی عزت کو تار تار کیا، بیلا کی کیا حالت تھی، اور ادھر شہیر جو آفس سے اپنی جاب کے آف ہونے کے بعد گھر آیا بیلا کو نہ پا کر اس کی کیا فیلنگ تھی، اور اس نے گھر جا کے گھر والوں کو کیا کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں فیاض ہاؤس کو آگ لگا دوں گا۔ اور جب شہیر کی والدہ نے ولید کو کہہ کر بیلا کو آزاد کیا تو بیلا کی کیا کیفیت تھی، بیلا کیسے بے ہوش ہوئی اور کیسے اسپتال تک پہنچی، کیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں سننے کے لیے، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ ناول بہت انٹرسٹ ہے، آگے آپ دیکھیں گے کہ بیلا شہیر کو بتائے بغیر یہ سب کچھ چھوڑ کے چلی جائے گی اور ایک پرچی پہ لکھ کے جائے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ شہیر میں آپ یہ اپنی دنیا میں آزاد کر کے جا رہی ہوں، بیلا کہاں جائے گی یہ تو آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ۔ اب چلتے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بیلا میرا فون چارجنگ پر لگا ہے، اتار کر لے آؤ، شہیر شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ شہیر آپ کا فون ہے، میرا نہیں، خود جا کر لے آئیں۔ بیلا کا آخری پیپر تھا اور تھا بھی فزکس کا، رات 3 بجے وہ اٹھی تھی اور اب تک کتاب میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم نے آج ہی پیپر دینے جانا ہے، چلو تیار ہو جا کر۔ شہیر فون لے کر آیا، جی بس جا رہی ہوں۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ بیلا نے کتاب بیگ میں ڈالی اور شہیر سے مخاطب ہوئی، کر لیا ہے، تمہارا وہ گھی سے بنا ہوا پراٹھا، وہ بھی آدھا کچا اور جلا ہوا۔ شہیر بیلا کو تنگ کر رہا تھا، اب تک بیلا کو کھانا تو اچھا بنانا نہیں آیا، لیکن شہیر نے کبھی بیلا کو ڈانٹا نہیں یا یہ نہیں کہا کہ تم کھانا اچھا نہیں بناتی یا تمہیں ابھی تک کھانا بنانا نہیں آیا۔ ہمیشہ وہ اس کے کھانے کی تعریف ہی کرتا تھا۔ تو پھر آپ نہ کھاتے، بیلا نے کہتے ہوئے یونیفارم اٹھایا اور چینج کرنے چلی گئی۔ شہیر نے بیلا کا بیگ چیک کیا کہ اس کی ساری چیزیں مکمل ہیں کہ نہیں۔ بیلا یونیفارم پہن کر باہر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کرنے لگی۔ تب شہیر نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے، کیا ہوا، پریشان کیوں ہے میری دیوانی؟ شہیر بیلا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس پیپر کی ٹینشن ہے۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پراٹھا جلا ہوا تھا، میں نے بھی وہی کھایا ہے، مجھے تو کچا اور جلا ہوا نہیں لگا۔ بیلا نے شہیر کو پیچھے ہٹایا اور دوپٹہ سر پہ اوڑھنے لگی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ شہیر نے بیلا کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ شہیر نے بیلا کے ہونٹ کے نیچے تل پر انگلی پھیرنی شروع کی اور اس پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ شہیر، دیر ہو رہی ہے۔ بیلا نے شہیر کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ بیلا کا چہرہ لال ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر شہیر مسکرایا، ہاں تو میں کب سے کہہ رہا ہوں۔ شہیر نے فون اور وائلٹ اٹھایا اور اب وہ دونوں گھر سے نکل کر روڈ پہ آ چکے تھے۔ گاڑی رات کو ہی شہیر نے سہیل کو کال کر کے واپس بھجوا دی تھی۔ شہیر نے پہلے ہی کریم بک کروا لی تھی۔ روڈ پر جاتے ہی گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ شہیر نے بیلا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ بیلا کو کالج چھوڑا اور خود آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کالج ختم ہونے کے بعد بیلا نے شہیر کو کال کی اور اسے بتایا کہ اس کا پیپر بہت اچھا ہو گیا ہے اور وہ گھر کے لیے نکل رہی ہے۔ بیلا نے فون بند کر کے بیگ میں ڈالا اور کالج کے گیٹ سے باہر نکلی اور روڈ کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک ایک کار اس کے سامنے آ کر رکی اور کھینچ کر بیلا کو گاڑی میں زبردستی ڈالا۔
چھوڑ دو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ بیلا چیختی ہوئی بولی۔ اے چپ! کہ ایک آدمی نے رومال اس کے منہ پر رکھا اور بیلا کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ سر کام ہو گیا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے فون پر اپنے باس کو اطلاع کی۔ بیلا کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں بند تھی۔ بیلا بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ مجھے جانے دو۔ بیلا دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے شام کے 7 بج چکے تھے۔ بیلا نے کافی بار دروازہ کھٹکایا، آوازیں لگائی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ شہیر اپارٹمنٹ پہنچا تو دروازہ باہر سے لاک تھا، جسے دیکھ کر شہیر پریشان ہو گیا۔ شہیر نے چابی نکال کر لاک کھولا اور اندر گیا، لائٹس آن کی۔ بیلا یہ کہاں جا سکتی ہے؟ دن کو کال کر کے اس نے بتایا تھا کہ گھر جا رہی ہے۔ 7 سے 8 گھنٹے پہلے کال کی تھی اس نے شہیر کو۔ شہیر بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، کہیں کڈنیپ تو نہیں کر لیا کسی نے بیلا کو؟ شہیر نے بیلا کے نمبر پر کال کی پر نمبر بند جا رہا تھا۔ شہیر نے غصے سے فون صوفے پر پھینکا۔ بیلا گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی۔ شہیر مجھے لے جائیں، جہاں سے ڈر لگ رہا ہے مجھے، بیلا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ کہ دروازے کا لاک باہر سے کھلا اور کوئی اندر آیا۔ بیلا نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ولید بھائی آپ؟ بیلا ولید کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگا تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا میں؟ تیری وجہ سے شہیر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر۔ بیلا ولید کے غصے سے ڈر کر 2 قدم بیلا پیچھے ہوئی۔ ہمارے خاندان کو توڑ کر رکھ دیا تم نے، شہیر کو ہم سب سے دور کیا تم نے۔ ولید نے بیلا کو دھکا دے کر بیڈ پر گرایا۔ ولید بھائی پلیز، میرا بھائی کہنے کی لاج رکھ لیجئے، میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں۔ ولید کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بیلا چلائی۔ ولید نے بیلا کے سر سے چادر اتاری اور فرش پر پھینکی۔ بھائی کی بیوی، مائی فوٹ! ولید نے پاس پڑے لیمپ کو بند کیا۔ بیلا کی التجائیں منتیں بھی آج بیلا کی عزت کو نہ بچا سکی۔ شہیر پیدل ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بیلا کو ضرور مما نے ہی اغوا کروایا ہوگا، شہیر دل میں سوچتا ہوا سائیڈ روڈ پہ چل رہا تھا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ چلتا چلتا وہ کافی دیر بعد فیاض ہاؤس پہنچا۔ گارڈز نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا اور گیٹ کھولا۔ شہیر اندر داخل ہوا۔ مما مما! شہیر نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بشرا بیگم کو پکارنا شروع کر دیا۔ شہیر میرے بچے! بشرا بیگم سیڑھیوں سے نیچے اتر کر شہیر کے پاس آئی۔ مما بیلا کہاں ہے؟ مجھے بتا دیں، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، مجھے بتا دیں۔ شہیر روتا ہوا بشرا بیگم کے قدموں تلے بیٹھ گیا۔ شہیر مجھے کیا پتا بیلا کہاں ہے، اور اس کو تو اس وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بشرا بیگم ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، جھوٹ بول رہی ہیں آپ۔ ولید بھائی کہاں ہیں؟ ضرور انہوں نے ہی کچھ کیا ہے، شہیر غصے سے چلایا۔ شہیر کے چلانے سے فیاض صاحب اور حسنین بھی اپنے کمروں سے باہر آ گئے تھے۔ شہیر بیٹا تم واپس آ گئے، اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ فیاض صاحب شہیر کے پاس گئے۔ اگر بیلا کو کچھ ہوا تو میں اس فیاض ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، شہیر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا اور بیلا کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ ولید نے بیلا کے وجود کو فرش پہ پھینکا۔ اب پتہ چلا تمہیں تمہاری اوقات کا؟ ولید نے بیلا کے چہرے کو اوپر کیا۔ بہت ہواؤں میں اڑ رہی تھی نا تم، اب زمین پر آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ ولید ہنستا ہوا بولا، ابھی کیا، تب تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک شہیر میرے پاؤں پکڑ کر معافی نہیں مانگے گا، تب تک تم میری امانت ہو۔ شہیر پولیس میں رپورٹ درج کروا کر گھر پہنچا۔ وضو کر کے نماز بچھائی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پر زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اے اللہ، بیلا کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اسے کسی بھی طرح میرے پاس بھیج دیجئے۔ میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، کیونکہ بن مانگے ہی آپ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ مجھے بیلا جیسی ہم سفر کا ساتھ نصیب ہوا، میں مر جاؤں گا، میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر۔ مجھے بیلا سے ملا دیجئے۔ شہیر کی سسکیوں بری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ رات ایسے ہی ٹہلتے ٹہلتے گزر گئی۔ شہیر کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ کھانا کھا لو۔ ولید نے کھانے کی ٹرے بیلا کے سامنے رکھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ولید نے بیلا کو گورنے پر سوال کیا۔ مجھے نہیں کھانا، دفع ہو جاؤ جہاں سے۔ بیلا چلائی۔ چلاؤ مت، چلانا مجھے بھی آتا ہے۔ ولید نے بیلا کے منہ کو دبوچا۔ بیلا نے ایک جھٹکے سے اپنا منہ چھڑوایا۔ ڈرنے اور چپ رہنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کرنے سے میں شہیر کو یا شہیر مجھے چھوڑ دیں گے؟ بولو، میرے مرنے کے بعد ہی تم لوگ شہیر کو مجھ سے الگ کر سکتے ہو۔ بیلا نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور دیوار پر ماری۔ ولید اپنے غصے پہ قابو کرتا وہاں سے نکل گیا۔ شہیر کہاں ہیں؟ اب مجھے لے جائیں، پتہ نہیں آپ میرا ساتھ نبھائیں گے کہ نہیں۔ اس سب کے بعد آپ مجھ سے ویسے ہی پیار کریں گے کہ نہیں؟ بیلا بری طرح چیخی۔ شہیر دوبارہ پیاز ہاؤس گیا جہاں پر اسے ولید مل گیا۔ ولید بھائی، بیلا کہاں ہے؟ شہیر کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر ولید کو افسوس تو ہوا۔ بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتا دیں۔ شہیر ہاتھ جوڑتا ہوا ولید کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ مجھے نہیں پتا شہیر، میں کیا اس کا باڈی گارڈ ہوں جو مجھے معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے؟ ولید اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بھائی، وہ معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، اور اسے کچھ ہوا تو میں بھی کچھ کھا کر مر جاؤں گا، پھر آپ لوگ بیٹھ کر جشن منائیے گا ہماری موت پر۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آپ نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ بیلا کو کیسے آزاد کرتے ہیں اور بیلا کیسے ولید سے ملتی ہے اور کیسے اسپتال پہنچتی ہے۔ کیا وہ یہ سب حقائق شہیر کو بتائے گی یا نہیں، یہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اس ایپیسوڈ میں تب تک ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اب انشاءاللہ ہم نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم تو ایپ کا نیکسٹ ایپی جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے۔